علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بشیء لأن اکون حمامة احب الی من ان تکلم به، قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، رواہ ابو داود۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارا جو درس حدیث زجاجۃ المصابیح سلسلے وار چل رہا ہے، اس میں بابٌ فی الوسوسہ یعنی وسوسے کے متعلق ہمارا یہ بیان چل رہا ہے کہ وسوسے کس کس طرح آتے ہیں اور کتنے حد درجے جو ہے سنا برے خیالات ایک انسان کو آ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ تو اس کے تمام تر تفصیلات کو جو ہے سنا ان احادیث شریفہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمامة احب الی من ان تکلم به، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں، میرے نفس میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہونا یہ مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اس وسوسوں کے متعلق کچھ بات کہوں، یعنی وہ وسوسے بولنا اس کے مقابل میں میرا جل کر کوئلہ ہو جانا یہ جو ہے سنا مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اتنے برے خیالات ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس آدمی کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اس حد تک جو ہے سنا برے خیالات آ سکتے ہیں کہ انسان اس کو اپنی زبان سے بولنا، اس کو ادا کرنا بھی وہ اس کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ صحابی رسول بھی آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنے برے وسوسے آئے کہ اللہ کی ذات کے متعلق یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق اور اسلام کے متعلق کہ اسلام جو ہے سنا یہ اس کا مشن چلتا رہے گا یا پھر ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کو جو ہے سنا نعوذ باللہ جسم ہے وغیرہ وغیرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق جو بھی خیالات ہیں انسان کے دل میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ برے خیالات آنے کی وجہ سے وہ صحابی رسول گھبرا گئے اور گھبرا کر جو ہے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اس طرح اس کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جل کر کوئلہ ہونا یہ زیادہ پسند رکھتا ہوں، مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں ان چیزوں کو بولوں، یعنی اتنے برے خیالات ہے کہ وہ ان خیالات کا اظہار کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ خوف الہی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے قلوب میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت کے فیض سے ان حضرات کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ان کے معاملے کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو یہ خصوصیت دی کہ وسوسہ جو بے ارادہ ہمارے دل میں آتا ہے، تو پھر اس بے ارادہ آئے ہوئے وسوسے کو جب تک ہم کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں یا پھر اس پر عمل نہ کریں، وہ کتنا ہی برا وسوسہ کیوں نہ ہو، تو پھر امت محمدیہ کو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے فیضان سے ان کو یہ خصوصیت دی کہ پھر وہ وسوسہ ان کے لیے معاف ہے، وہ برا خیال ان کے لیے معاف ہے، یعنی کہ ان کی گرفت اس پر نہیں کی جاتی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسا نہ ہوا امت محمدیہ کے ساتھ کہ وہ برا خیال آتا اور جو ہے سنا اس پر ان کی گرفت کی جاتی، بلکہ اللہ نے کیا کیا، اس برے خیال کو، اس برے معاملے کو اللہ نے وسوسے کی طرف پھیر دیا، یعنی وسوسے میں اس کو منتقل کر کر وسوسہ اس کو قرار دے کر اللہ نے جو ہے سنا اس کے مواخذے سے امت محمدیہ کو بچا لیا۔
اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اسی لیے عزیزان محترم ہر وقت اپنے ذہن کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے ارادہ اگر وسوسہ بھی آتا ہے، جیسے کہ گزشتہ احادیث میں ہم نے بیان کیا کہ فوراً تعوذ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نام کی عظمت سے، اللہ کے نام کی برکت سے انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ شیطان اسی انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ جو ہی پھر وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی حدیث پاک ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وان للملک لمة فاما لمة الشیطان فإیعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمة الملک فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انه من اللہ فلیحمد اللہ ومن وجد الاخرى فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قرأ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ ناظرین محترم، دوسری حدیث شریف، اس میں بھی شیطان کے وسوسوں سے متعلق اور جو فرشتہ اللہ ہر انسان کے ساتھ شیطان اور فرشتے کو جو پیدا کرتا ہے، جیسے گزشتہ بھی حدیث میں اس کا ذکر گزرا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للشیطان لمۃ بابن آدم، کہ شیطان کا ابن آدم میں، انسان میں ایک اثر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِلْمَلَكِ لَمَّةً، اور اسی طرح ایک فرشتے کا بھی انسان کے اندر اثر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، تو جو شیطان کا جو اثر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ شیطان حق کو جھٹلانے اور اس کے ساتھ وہ برائی کا وہ وعدہ کرتا ہے، برائی سے انسان کو ڈراتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے، مصیبتوں کی طرف لے جائے اور حق کو جھٹلانے کی طرف اس کو لے جائے اور حق کو باطل کر کر انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، اب رہا جو فرشتے کا جو اثر ہوتا ہے تو پھر فرشتہ اس کے ساتھ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے، خیر کی طرف اس کو لے جاتا ہے، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تصدیق کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ فمن وجد ذالک، جو کوئی بھی اس کو کہ فرشتے کے اثر کو پاتا ہے تو پھر فلیعلم انہ من اللہ، فرشتے کے اثر کو جب وہ پائے تو وہ جان لے کہ یہ جو اچھے خیالات ہیں فرشتے کی طرف سے، پھر وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی مدد سے ہیں۔ فلیحمد اللہ، جب ایسے خیالات، اچھے خیالات آئیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد و تعریف وہ بیان کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا کہ پہلا جو شیطان کا اثر ہے اگر اس کو پاتا ہے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر وہ شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے سے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں وہ آ جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا عزیزان محترم کہ شیطان اور فرشتہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں جو شیطان جو کہا گیا ہے، اب اس سے مراد یا تو خود ابلیس ہے یا پھر وہ جس کا ذکر حدیث میں گزرا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ شیطان اس سے مراد ہے۔ تو پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو جس قدر وہ اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، جس قدر وہ اپنے آپ کو دین سے دور رکھے گا، تو کسی پر کم، کسی پر زیادہ وہ اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھے گا، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے وہ جوڑے رکھے گا، تو اس پر اتنا ہی کم شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، جو مصیبتیں ہوتی ہے
اور جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو خوبصورت بنا کر جو ہے سنا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو ایسا احساس ہونے نہیں دیتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور حق کو جب تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ حق کے تسلیم کرنے میں، اس پر چلنے میں لوگوں کو جو ہے سنا تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہے سنا پیدا کر کر لوگوں کے ذہنوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر شیطان ہی کا یہ کام ہی ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ وہ جو ہے سنا اللہ کے بندوں کو بہکائے گا، لیکن اللہ نے بھی یہ کہا کہ لیس لک علیہم کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص جو بندے ہوتے ہیں ان کو جو ہے سنا وہ شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اور شیطان کی طرف سے جب یہ برے خیالات آتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ کر جو ہے سنا اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان کا بھی جو خدا ہے اللہ اس کی وہ پناہ میں آ جائے تو پھر اس کے وہ اثر سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تم کو فخر سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب کبھی بھی تم جو ہے سنا صدقات، خیرات اور افعال خیر میں جب تم خرچ کرتے ہو تو پھر تم کو فخر کا جو ہے سنا اندیشہ وہ دلاتا ہے کہ تم کہیں اتنا خرچ کرنے کی وجہ سے تم کہیں محتاج نہ ہو جائیں، تم کہیں جو ہے سنا اپنے آپ کو تنگ دستی میں نہ ڈال دیں۔ تو اس طریقے کے وسوسے ڈال کر جو ہے سنا شیطان کیا کرتا ہے، انسانوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو وہ ڈراتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا معاملہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ جمعہ میں جب ہمارے سامنے مسجد کے انتظامات کے لیے جو ہمارے سامنے ڈبے آتے ہیں تو پھر ہم ان ڈبوں میں ہم کتنے جو ہے سنا پیسے ہم ڈالتے ہیں، لیکن اسی طرح اگر ہم دنیاوی اخراجات کے لیے ہوں تو پھر ہمارے لیے جو ہے سنا 500 کی نوٹ ہو، 2000 کی نوٹ ہو تو پھر وہ بھی ہم کو چھوٹی معلوم ہوتی ہے ہمارے اخراجات کے سامنے، لیکن وہی دین کے معاملات میں ہو، مسجد میں ہو، مدارس میں ہو تو پھر ہم کو 10 روپے کی نوٹ بھی ہم کو جو ہے سنا بڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو شیطان ہی کی طرف سے یہ وسوسے ہوتے ہیں کہ شیطان تم کو جب دین کے معاملے میں، اچھے کاموں میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو فخر سے تم کو ڈراتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے سنا ربا کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی شیطان کیا کرتا ہے، یعیدکم الفقر، وہ تم کو جو ہے سنا فخر سے وہ تم کو ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تم کو بے حیائیوں کا اور برائیوں کا وہ تم کو حکم دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم الغرض، یہ تمام حدیث کے روشنی میں ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ برے خیالات جو آتے ہیں اور افعال خیر میں حصہ لینے سے جو وسوسے ہم کو آتے ہیں کہ فلاں خرچ کرنے سے ہم کو جو ہے سنا یہ تنگ دستی آ جائے گی، ہمارے ضروریات پورے نہیں ہو سکیں گے، جتنے بھی اچھے کاموں سے روکنے کی جو وسوسے آتے ہیں وہ اسی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو اللہ نے اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اچھے خیالات جو آتے ہیں تو پھر وہ اس فرشتے کی طرف سے ہے۔ اگر برے خیالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اور اچھے خیالات آتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ ان خیالات کو ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو سیدھی راہ کی طرف جو ہے سنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ اور صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص صبح شام 21 مرتبہ لا حول شریف اگر پڑھ کر پانی میں دم کر کر پی لیتا ہے تو پھر وہ بہت حد تک جو ہے سنا وہ شیطان کے وسوسوں سے جو ہے سنا وہ امن میں رہ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں وسوسوں کے متعلق بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اور اس کے برے وسوسوں سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما، اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔